نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين سورہ انشرح، اس کو سورہ شرح بھی کہتے ہیں، سورہ نشرہ بھی کہتے ہیں اور سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تین نام آتے ہیں اس کے۔ تو انشراح یا شرح کس کو کہتے ہیں؟ کھولنا، کسی چیز کو کھولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہ روایت آتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں سورہ، پچھلا سورہ کون سا تھا؟ سورہ دوحا اور سورہ انشراح ایک ساتھ پڑھتے تھے بغیر بسم اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں مطلب ایک ہی طرح کا مضمون آ رہا ہے، مطلب ایک ہی چیز آ رہی ہے، جیسے سورہ دوحا میں خاص خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، یہ نشرح تھا، لم کی وجہ سے جازمہ ہے، مجزوم ہو گیا، لکا آپ ہی کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا آپ کے لیے؟ یہاں پر بھی وہی انداز ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، ٹھیک ہے، کیا نہیں، تو یہ اس طرح سے جو ہوتا ہے نا سوال کر کے، ڈنٹ آئی ٹیل یو، مطلب میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ، تو یہ کیا یاد دلاتا ہے کہ پہلے ایسا ہو چکا ہے، آپ پر پہلے احسانات بہت سارے ہو چکے ہیں، رائٹ؟ تو کیا نہیں میں نے کھولا، مطلب میں نے کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کھولنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں نا عربی میں، جیسے فتح آتا ہے، وسطہ بھی پھیلانا، حل، ہا لام لام، ہلن، اس کے بھی معنی حلال کرنا، ہلن کھولنے کے بھی آتے ہیں، کشفہ کے بھی معنی آتے ہیں کھولنے، لیکن شرح جو ہے نا، یہ جیسے ایک عالم ہے ابن فارس، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں شرح یعنی کسی چیز کو کھول دینا یا وسیع کر دینا، اور کسی پیچیدہ چیز کو واضح کرنا اور اس کو سمجھ میں آنے والا بنا دینا۔ کیا سمجھا؟ کوئی چیز کو کھولنا، ٹھیک ہے، اور وہ چیز جو ہے نا وہ بہت کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ چیز ہے، اس کو کھولنا، اس کو واضح کرنا اور اس کو ایسا کرنا کہ وہ سمجھ میں آئے دوسروں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی معنی کیا ہے پھر؟ واضح کرنا، وسیع کرنا، کھولنا۔ سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی آپ کو کنٹینٹ کر دیا، آپ کو ایک اطمینان عطا کیا، آپ کو سیٹسفائی کر دیا، آپ ہر سچویشن سے مطمئن ہو گئے، ایسا کر دیا، ٹھیک ہے۔ دل وسیع ہو جانا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ دل جو ہے وہ دین کے لیے آمادہ ہو جانا، نور ہدایت کو قبول کر لینا، ٹھیک ہے، مشکل پیچیدہ باتیں سمجھ میں آنے لگنا، یہ ہے شرح۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تشریح، تشریح بھی کیا ہوتا ہے؟ تشریح واضح کرنا، ایسا کرنا اس کو کلیئر کہ دوسروں کو سمجھ میں آئے۔ تو شرح صدر کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الم نشرح لک قلبک، ٹھیک ہے۔ جوائن کرنے کے بعد مائک بند کر لیجیے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے صدر کا فرمایا، لیکن قلب کا، آپ کا ہارٹ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا ہے؟ صدر کا۔ اب صدر کیا ہوتا ہے؟ صدر نا، قلب جو ہے ایک عضو ہے، ایک جگہ فکس ہے، لیکن صدر جو ہے نا یہ بڑی سی جگہ ہے، ظرف ہے، ٹھیک ہے، پورا چیسٹ آ جاتا ہے۔ تو صدر کا بول کر بہت زیادہ چیزیں استعمالات ہیں، جس میں جذبات ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے، تنگی، گھٹن، اطمینان، یہ سارے اثرات کہاں پر ظاہر ہوتے ہیں؟ چیسٹ میں، صدر میں۔ تو اسی لیے کیا فرمائے؟ الم نشرح لک صدرک، یعنی پوری کی پوری وہ جگہ کو ہم نے تمہارے لیے کھول دیا، اطمینان بخش بنا دیا۔ اور عربی میں نا محاورے میں شرح اللہ صدرہ کا استعمال کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ شرح اللہ، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا صدرہ، اس کا سینہ، یعنی اللہ نے اس کا دل مطمئن کر دیا، یعنی اللہ نے اس کے دل کی تنگی دور کر دی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اطمینان ڈال دیا، سکون ڈال دیا، یہ میننگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الم نشرح لک صدرک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے دل کو وسیع کشادہ مطمئن نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ دیا نا اس پر مکمل اطمینان بھی دیا، دل میں کوئی خلا بے چینی نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلوں پر مکمل راضی اور مطمئن رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے ایک اور معنی جو ہے امام شوکانی وہ یہ کرتے ہیں کہ شرح صدر کا مطلب وہی کو سمجھنے میں جو رکاوٹیں ہو سکتی تھی وہ ہٹا دی۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کو اصول نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کو بہتر طرح سے اس کو سمجھ رہے بھی تھے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے اخذ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے وہی بھی دی اور اس کی گہری سمجھ بھی دی، یہ میننگ ہے شرح۔ اب یہاں پر سوالیہ انداز ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ رائٹ؟ تو سوال کر کے یہ کیا بات پیش کی جاتی ہے یہاں پر؟ کہ غور کرو، غور کرو، کیا ہم نے نہیں کھولا؟ تو یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور نعمت کو جب یاد دلایا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ شکر کا احساس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الم نشرح لکا صدرک، اب اس سے ہے نا خاص تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں جو وہ حقیقی واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنے بار چاک ہوا تھا؟ 2 بار، ٹھیک ہے۔ ایک بار بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کو پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر کا جو شیطانی حصہ تھا اس کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک موقع۔ اور دوسرا موقع کب ہوا تھا؟ اوپن ہارٹ سرجری کب ہوئی تھی؟ معراج کے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ دل کو ایمان سے حکمت سے بھر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی تو یہ خاص اس 2 مواقع کا بھی ذکر ہے، لیکن اصل مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ روحانی وسعت عطا کی، ٹھیک ہے، ہدایت کی روشنی عطا کی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے شرح صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو یہاں بھی ایک فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں بھی شرح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، اور اٹھا لیا ہم نے یا اتار دیا ہم نے ان کا آپ سے، وزرا کا آپ کا بوجھ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بوجھ کے لیے بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، حمل آتا ہے، وزر آتا ہے، ثقل آتا ہے، right؟ اور وقر بھی آتا ہے۔ جو حمل ہوتا ہے نا، حمل بھی بوجھ ہی ہوتا ہے، right؟ حامل یا حاملہ کیا ہوتی ہے؟ بوجھ اٹھانے والی۔ اب دیکھیے حمل ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کو کیری کر سکتا ہے انسان، جس کو اٹھا سکتا ہے، لیکن وزرا جو ہے نا ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھا نہیں سکتا، بہت ہیوی لوڈ۔ اصل میں وزرا جو ہے نا، یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے نا گلیوں میں ایسے تھیلے سر پیٹ پہ ڈال کے لے کے جاتے، دیکھیے کپڑے بیچتے ٹھیلے والے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑے بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پورے کپڑوں کو بیڈ شیٹ وغیرہ جو بھی ہے کپڑے بیچ کے اس کو پورا پوٹلا بنا کے، اب تو سائیکل پہ لے کے جاتے لیکن پہلے ایسے پیٹ پہ لے کے جاتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں وزرا، بہت ہیوی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا بوجھ اس کے لیے ورڈ آتا ہے۔ حمل تو اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے حاملہ کیری کرتی ہے پورا، نہیں 9 منتھ تک کیری کرتی ہے، تو جو حمل ہے وہ کین کیری، اوکے، وزر کانٹ کیری، اتنا ہیوی لوڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ برڈن۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا، بھاری بوجھ۔ اب یہ کون سی بوجھ کی بات ہو رہی ہے؟ نبوت سے پہلے جو معاشرے کی برائیاں تھیں وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بوجھل ہوتا تھا، شرک، ظلم، قتل، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں غار ہرا میں جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، معاشرے کی برائیوں پر افسوس ظاہر کرتے تھے۔ تو معاشرے کی اصلاح کا درد تھا، لوگ برے تھے، اصلاح مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب بوجھ کم کر دیا، سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہ نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے بعد کیا تھا؟ وہی کا بوجھ، یا پھر وہی کا رک جانا۔ دشمن تانے دیتے تھے، دیکھو تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، لوگوں کا
برے القاب، مذاق کرنا، اس سے دل تنگ ہوتا ہے. اور آخری نبی ہونے کی ذمہ داری، پورے انسانیت کی ہدایت کا بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زیادہ ذمہ دار تھے. تو نبوت کے بعد بھی کیا تھا کہ جب دین پھیل گیا، مشن جب مکمل ہونے کے قریب ہوا، تو پھر یہ بوجھ ہلکا ہو گیا. تو وہ وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، ٹھیک ہے، ہلکا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ الذی انقض ظہرک، الذی وہ جس نے، وہ بوجھ کیسا تھا اس کی صفت آ رہی ہے. انقض توڑ دی تھی، ظہر کا آپ کی کمر، یعنی وہ بوجھ ایسا تھا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا. انقضا کس سے؟ نقضا. نقضا کہتے ہیں ایسا توڑ دینا کسی چیز کو، ایسا کریک ہونا کہ جس میں سے کڑ کڑ کر آواز آتی. جیسے اونٹ کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی بھی اندر سے ایسی آوازیں کڑ 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 کر آواز آتی، تو اس کے لیے آتا ہے ورڈ انقضا. تو یہ جو بوجھ ایسا تھا وزرا کہ جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر. دیکھیے لکا یہاں بھی جار مجرور شروع میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی ان کا، لکا، صدرک، جار مجرور شروع میں آیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تاکید ہے، یعنی ہم نے بلند کیا آپ ہی کے لیے آپ کا ذکر. ٹھیک ہے، یعنی ایسا بلند کیا ہے، کسی اور کا اس طرح سے رفع نہیں کیا، اس طرح سے بلند نہیں کیا، لیکن خاص اختصاص یہاں پہ آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر کیا کیا؟ بلند کر. ٹھیک ہے، تو اب یہ ذکر بلند کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، یا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک بہت پیاری حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس کے ساتھ لیا جائے. اب آپ سوچیے کتنا بلند مقام. التحیات میں ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر. ٹھیک ہے، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اوپر کیا بات ہوئی تھی؟ وزانا. وزانا کیا ہے؟ نیچے رکھ دینا. ٹھیک ہے، اپوزٹ. رفعنا کیا ہے؟ اوپر کرنا. تو ہم نے بلند کیا، وزانا ہم نے اتار دیا. دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے نا، وزانا ہم نے نیچے رکھ دیا بوجھ کو، اور کیا کیا؟ رفعنا آپ کو آپ کا ذکر بلند کر. اور ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ذکر تو دو معنی ہوتے ہیں. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بیان کرنا، یہ ایک معنی، سوری، زبان سے کسی چیز کو بیان کرنا، یہ ایک معنی ہوتے ہیں. اور دوسرے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دل میں کسی چیز کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مطلب کیا؟ زبانوں پر بھی ہے اور دلوں میں بھی ہے. تو وہ رفعنا لکا ذکرک، لکا خاص تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر، تمہارے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا مقام تمہارے لیے بلند کیا، صرف تمہارے لیے. ایسا بلند مقام دیا ہے کہ کسی اور کو نہیں دیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتائی کہ جیسے کیا ہوتا ہے، سورج جیسے آہستہ آہستہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب طلوع ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ایک سیکنڈ میں جس طرح سے موو ہوتا ہے نا، اس وقت اذان فجر کی ہوتے رہتی. ایک سیکنڈ میں پورے گلوب پر، پوری دنیا میں اذان ہوتے رہتی. اور ہر اذان میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. اور اسی طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ دنیا میں ذکر ہو رہا ہے. ہر مومن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے نا رفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ آپ کو
برکتیں دے، صلوات دے، سلامت رکھے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس طرح بلند کیا کہ رسول کی اطاعت کے ساتھ کیا فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت دراصل کیا ہے، رسول کی اطاعت ہی ہے۔ تو یہ ہے اعلیٰ مقام، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل کیا کرے گا، اللہ ہی کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی کہا گیا کہ اے ایمان والے تم بھی درود بھیجو۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک خوبصورتی کہ یہ بھی رفانہ میں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا، دوسروں کو بھی منع کیا گیا ہے، جیسے یا موسیٰ آتا ہے، یا عیسیٰ آتا ہے، یا زکریا آتا ہے، یا یحییٰ آتا ہے، یا آدم آتا ہے، یا آدم، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یا محمد، ٹھیک ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا محمد نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو وہاں پہ ٹائٹل ہے رسول اللہ، لقب ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکار رہے بلکہ عزت والے القاب سے پکار رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے فوج میں، ملٹری میں کوئی جنرل ہے اور اس کا نام فار ایگزامپل مائیکل ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی پکار رہا ہے او مائیکل، کیسے پکار رہا ہے، او مائیکل، ایک دوسرا اور ایک پکارنے کا انداز ہے، او جنرل صاحب، کس میں عزت لگ رہی ہے آپ کو، او مائیکل یا او جنرل صاحب، عزت کس میں، اس کا جو اعلیٰ لقب ہے نا اس سے پکارنے میں عزت ہے یہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دم بہت بہترین القاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، تو جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے قرآن میں وہاں پر رسول اللہ ٹائٹل آتا ہے ساتھ، رسول اللہ، وما محمد الا رسول، تو یہ بھی ایک اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ گفٹ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، سب سے بہترین آیت، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ بس بے شک، مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، تنگی کے بعد ہے کیا، دیکھیے بعض ترجمے میں نا ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یہاں پر بعد العسری ہے کیا، مع ہے، فرق ہے، دیکھیے مع اور بعد بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ آؤں گی، ساتھ مطلب ساتھ ہے، یا پھر آپ ایسے کہتے ہیں میں آپ کے بعد آؤں گی، کتنا فرق ہے دونوں، ترجمہ یہ غلط ہے، یہاں پر ساتھ، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، دو بھی آیت سیم ہے، ساتھ ہی لے لیں گے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ غور کریے، العسر جو ہے نا، فرق ہے تھوڑا سا، عین سے ایک ورڈ شروع ہو رہا ہے اور ایک یا سے، عین سین را، عسر مشکل کے لیے آتا ہے، ٹف، تنگی، اور یسر جو ہوتا ہے نا، یا سین را، یسیرا، یہ کیا ہے، آسانی کے لیے۔ العسر معرفہ ہے، یسرن کیا ہے، نکیرہ ہے، جو معرفہ ہوتا ہے نا وہ خاص ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نکیرہ جو ہے نا، نکیرہ مطلب کیا ہے، بہت سارے، ٹھیک ہے، جیسے الانسان کیا ہے، نکیرہ ہے، ٹھیک ہے، اگر الف لام لگا دیے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ انسان کیا ہے، اگر دو میں اس کو پیش یا زبر یا زیر لگا دوں گی تو نکیرہ بن جائے گا، یعنی کوئی بھی انسان۔ رجلن، رجلن کیا ہے، آدمی، کوئی بھی آدمی، دنیا بھر کے آدمی، لیکن میں جب کہوں گی کہ زید، اب یہ زید جو ہے نا یہ دنیا بھر کے آدمی نہیں، یہ کیا ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خاص ہوتا ہے نا وہ کیا ہے، ایک دم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہوتا ہے، جیسے مثلاً پورے گھر میں بہت سارے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایک کمرے میں رجلن رہتے ہیں، لیکن ان رجلن میں ایک ہے عباس، صرف ایک، ٹھیک ہے، تو رجلن کیا بن گیا، نکیرہ، لیکن عباس کیا ہے، معرفہ۔ تو اسی طرح جو معرفہ ہوتا ہے نا، نام کو تو ہم الف لام نہیں لگاتے کیونکہ خود بخود معرفہ خاص ہوتا ہے، لیکن جو عام جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو الف لام لگاتے ہیں معرفہ کے لیے، اور تنوین لگاتے ہیں نکیرہ کے لیے، نکیرہ مطلب جنرل چیز۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو تنگی ہے نا اس کے لیے معرفہ استعمال کر رہے ہیں، العسری، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنے بھی معرفہ رہو لیکن وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
مطلب عباس گھر میں صرف ایک ہی ہے، خاص ہے، لیکن یسرن بہت زیادہ ہوتا ہے. کتنے ہیں مرد، کتنے ہیں گھر میں، یا پھر دنیا میں لے لیجیے کتنے ہیں، لیکن خاص نام والا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ العسر کہہ رہے ہیں، یعنی مشکل صرف ایک ہی ہے، تنگی جو ہے نا وہ بس ایک ہی ہے. اگرچہ 2 بار ریپیٹ ہوا العسری العسری دونوں آیت میں، لیکن وہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہے، رائٹ. لیکن یسرن جو ہے نا یہ بہت سارا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں آیت میں نکیرہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دونوں آیت میں بھی مختلف ہے. آسانیاں تو بہت ہے. اب مثلا مثال کے طور پر ہم دیکھیے بیمار کتنے بار ہوتے ہیں اور صحت مند کتنے دن رہتے ہیں. بیمار ہم بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہم صحت مند زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تنگی کا وقت بہت کم ہے، لیکن آسانیاں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. تو یسرن آسانیاں، بہت زیادہ آسانیاں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو خاص خطاب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اور تمام جو بھی سن رہے ہیں ان سب کے لیے خطاب. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزشتہ زندگی تھی، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کہ پہلے بھی ہر مشکل آئی نا اس کے ساتھ آسانی بھی آئی. ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسری آیت ہے انا مع العسر یسرا، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ آگے بھی تم کو ضرور آسانی آئے گی. ٹھیک ہے، مشکل تو وہی ہے العسر، رائٹ، ایک ہی مشکل ہے، لیکن آگے آسانی ضرور آئے. ٹھیک ہے، تو بعض مفسرین نے یہ 2 بار آیت آنے کی اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد پہلی آیت ماضی کی طرف اشارہ کرتی ہے، دوسری آیت مستقبل. ماضی کی طرف کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماضی کی زندگی ہے، پچھلی زندگی، اس میں جو بھی مشکل آئی نا اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آئی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور مستقبل میں بعد میں بھی وہی مشکل رہے گی سیم، لیکن آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، پھر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ایک بار دنیا کی آسانی کی طرف اشارہ ہے پہلی آیت میں، اور دوسری بار آخرت کی عظیم آسانی کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ دراصل دیکھیے یہ تکرار جو ہوتی ہے نا، ریپیٹیشن جو ہوتا ہے نا، یہ محبت کی علامت ہے، شفقت کی علامت ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی غمگین ہے، بہت زیادہ سیڈ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. 2 بار کہتے ہیں نا، کہتے ہیں. یا کوئی رو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مت رو مت رو. ایک بار کہتے کیا، 2 بار کہتے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے پلیز مت کرو، نہیں کرو نہیں کرو، 2 بار کہتے ہیں. تو یہ جو 2 بار کہنے کا جو ہے نا بات ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں 2 مرتبہ، تاکہ کوئی شک باقی نہیں رہے، آگے صرف آسانی ہی آسانی ہے. رائٹ، دل میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ آگے کچھ مشکل آئے گی، نہیں، ضرور آسانی آئے گی. اب دیکھیے جملے کو دیکھتے ہیں، انا تاکید ہے. اب یہ جو مال اسری ہے نا، یہ متعلق جو بن رہا ہے نا، ظرف مضاف الیہ، یہ بعد میں آتا ہے جملے میں. ٹھیک ہے، پہلے انا آتا ہے، اسم انا، انا کا اسم آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خبر آتی ہے. اب یہاں پر مال اسری قائم مقام خبر جو بن رہا ہے نا، یہ شروع میں آ گیا، مختم ہو گیا. رائٹ، ایک انا کی تاکید، دوسرا یہ مال اسری کی تاکید. یعنی تو بے شک، بس یقیناً، پکی پکی بات ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہی ہے، ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی مشکل رہے گی لیکن آسانیاں بہت رہیں گی. ٹھیک ہے، تو ایک مخصوص تنگی کی طرف یہ ظاہر کرتا ہے، لیکن آسانیاں بہت ہیں. ٹھیک ہے، کثرت کس میں ہے؟ یسرا، زیادہ آسانی. اب دیکھیے جملے میں نا جو انا کا اسم ہوتا ہے، میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں بتاؤں گی، تھوڑا سا جو اسم و انا ہوتا ہے نا وہ خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا، اس میں آپ کی بات کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں گی کہ امام آف مسجد، یعنی میں آپ کو کہہ رہی ہوں مسجد کے امام. ٹھیک ہے، آگے میں آپ نے ابھی کچھ جملہ بتائی نہیں، میں صرف کیا کہہ رہی ہوں کہ مسجد کے امام. تو آپ سمجھ گئے کہ میں کچھ نہ کچھ مسجد کے امام کے ہی بارے میں بولوں. ٹھیک ہے، تو ٹاپک آف سینٹینس کیا بن گیا؟ مسجد کے امام. ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے کچھ بھی نہیں بتائی ہوں، لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ جو اسم و انا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کے امام.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسم انا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یسرا ہے. مین جو ٹاپک ہے نا، اگر آپ کو جملہ نہیں بھی کہا گیا، آپ کو صرف ایک ورڈ بھی بتایا گیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مین ٹاپک ہے جملے کا. ٹھیک ہے. مثلا میں کہہ رہی ہوں تاج محل. اب تاج محل میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہ، صرف اتنا دا تاج محل. تو آپ سمجھ گئے کہ میں تاج محل ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولوں گی. تو اسم انا کیا بن گیا؟ تاج محل. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ مین ٹاپک ہوتا ہے سینٹینس کا، یہ مین سبجیکٹ، مین پوائنٹ ہوتا ہے. اب بتائیے مجھے ان دونوں جملے میں اسم و انا کیا ہے؟ ایکچوئل ٹاپک آف دا آیا کیا ہے؟ ڈیفیکلٹی نہیں ہے، یسرا ہے، آسانی. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ آسانی اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. آسانی تو بے شک، مطلب یہ آیت کو جو پڑھے بس آسانی ہی آسانی ہے، یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی ایسا امیزنگ آسانیاں آپ کے لیے فراہم کریں گے کہ تنگی کچھ بھی نہیں ہوگی. اب آپ سوچیے عربی زبان کتنی بلیغ، اس کی بلاغت دیکھیے آپ، کتنی گہری لینگویج. الفاظ میں خود بخود ایموشنز، ہر چیز اس میں آ جاتی. شبو جملہ مقدم بھی ہے، مع العسر یسرا، رائٹ. تو ان مع العسر یسرا، پھر کیا ہے؟ اب کرنے کا کام کیا ہے پھر؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ جواب شرط فَانصَبْ، تو اب محنت کرو، مشقت میں لگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اب فارغ ہو جاؤ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب تم پڑھ لیے قرآن، اب ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھ لیے تو بس آرام سے چھٹیاں مناؤ. یہ نہیں، دوسرے کام میں لگ جاؤ فوراً. ایک کام ختم ہو جائے تو دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. نصب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نصب جو ہوتا ہے، نصب یہ کسی چیز کو گاڑنے کے لیے آتا ہے. انصاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو آستانے ہوتے ہیں وہاں بھی پتھر گاڑ کے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو نصب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، مضبوطی سے گاڑ دینا. تو فن سب کیا ہے؟ پوری قوت کے ساتھ، پوری عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی نئی محنت میں لگ جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ صرف فزیکلی کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ مضبوط ارادہ بھی ہو، پختہ ایک عزم بھی ہو، ایم بھی ہو، انٹینشن، ٹارگیٹ بھی ہو. اس کے لیے پھر مسلسل جدوجہد بھی کرو، کوشش بھی کرو. تمام معنی فن سب. اور عبادت کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنا کھڑے رہتے، پاؤں سج جاتے تھے. نصب کے معنی تھکا دینے والی بھی آتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے، اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس اقامت کے گھر میں اتارا، اس میں نہ ہمیں کوئی تلفت پہنچی، یعنی کوئی تکلیف پہنچی، اور نہ کبھی تھکان لاحق ہوئی. تو یہاں بھی آتا ہے دیکھیے، لا یمسنا فیہا نصب، اور نہ چھوئی ہم کو اس میں کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی مشقت. یعنی جنت کیا ہے؟ یہ جنت کے بارے میں آ رہا ہے، دار المقامت، آرام کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ کام ہی کی کام، کام کرو بس. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس تیرے ہی رب کی طرف. إِلَىٰ رَبِّكَ مرکب جاری، یہاں پر بھی تقدیم ہے، پہلے آیا ہے فرغب، بس راغب ہو جاؤ، اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. اگر آپ ان آیت کو سمجھ لیں گے نا، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے نا، اس کا اور زیادہ احساس کئی گنا بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فارغ ہوتے تھے؟ کیونکہ خاص خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب فارغ ہوتے تھے؟ کون سی راحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کس میں گزرتا تھا؟ پورا دن لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مخالفتیں برداشت کرتے تھے، تکلیفیں سہتے تھے. تو یہ دن بھر کی مشقتیں جب ختم ہو جائیں گی نا، تو پھر کیا کرو؟ فن سب، اپنے آپ کو تھکا دو، پوری محنت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عبادت میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا،
यहाँ तक कि जिस्म थक जाता था। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। मूसा अलैहि सलाम की हमारे सामने मिसाल है। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से बात करने का जो शर्त मिला था, कलाम किए थे, तो अल्लाह ताला कैसे उनको एक तरह से कंफर्ट करते हैं। मूसा अलैहि सलाम को क्या पूछते हैं कि मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहि सलाम ये नहीं कहते कि सिर्फ ये आसा है। मूसा अलैहि सलाम भी अल्लाह ताला से बात करने का मौका मिला तो बात को लंबा करते हैं, तूल देते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरा आसा है, मैं इससे ये करता हूँ, वो करता हूँ, बकरियों के लिए चारा वगैरह का ये काम करता हूँ, ये सारी चीजें। राइट? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे थे ना। राइट? इतना खास मौका था तो उसको लंबा करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये गुफ्तगू होती है, उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जाओ फिरौन के पास। अभी अभी अल्लाह ताला से बात हो रही थी, कंफर्ट कर रहे थे अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं जाओ फिरौन के पास। हाँ? इतना खतरनाक जालिम। अब इसको देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से थोड़ा सा तकाबुल कर, कंपेयर कर। ठीक है। एक तरफ है अल्लाह ताला से सबसे खूबसूरत गुफ्तगू, नमाज, इबादत। दूसरी तरफ क्या है? हम्म, लोगों की बातें, मजाक, इस्तेहजा, सख्त तरीन गुफ्तगू। आप क्या पसंद करेंगे अगर कोई आपको ताने देता है, बहुत तकलीफें देता है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला से गुफ्तगू, क्या पसंद करेंगे? मूसा अलैहि सलाम ने क्या पसंद किया? अल्लाह ताला से बात जारी रही। राइट? तो हम भी यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला से बात कंटिन्यू रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते हैं। तो नमाज, इबादत दरअसल क्या है? अल्लाह से गुफ्तगू है। तो कहा जरा फन सब अपने आप को थकाओ इबादत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बेचैन रहते थे। क्या कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। इतना खड़े रहते थे, रात में क़याम करते थे, पैर सूज जाते थे। तो कहा जा रहा है फन सब और व इला रब्बिका फरगब, हर काम का रुख अपने रब ही की तरफ रखो। यानी नियत अल्लाह के लिए हो, मेहनत जो कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए हो, मकसद क्या हो? अल्लाह की रजा हो। व इला रब्बिका फरगब, सिर्फ अपने रब की तरफ रगबत ही नहीं बल्कि क्या, मुकम्मिल मोहब्बत भी हो, तवज्जो भी हो, अल्लाह ही की तरफ राग़िब हो जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम क्या था? क़यामुल लैल, रात की इबादत। एक रिफ्यूलिंग होता था, ताकत हासिल करने का जरिया था। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? एक काम खत्म हुआ, फौरन दूसरा काम शुरू कर दें। फारिग नाम की कोई चीज ही नहीं, फारिग है नहीं। एक काम खत्म, दूसरा काम शुरू। कौन से काम की बात हो रही? सफाइयों की? नहीं, अंदर की सफाइयों की। नहीं, तज़किया की, इबादत की, अल्लाह के रजा के काम। तो अब रुकना नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने अभी क्या फरमाया, मुश्किल के साथ साथ आसानी है। मुश्किल एक ही है, आसानियां बहुत है, साथ ही भेज रहे हैं। अल्लाह ताला हौसला दे रहे हैं कि मुसलसल कोशिशें करते रहना। फैज़ा फरगता फंसब, क्योंकि जिंदगी क्या है? ये हरकत है, नहीं? मुसलसल अमल करने का नाम है। तो वक्त को जाया नहीं करना है। एक काम हो रहा है, फौरन उसके खत्म होते ही दूसरे काम की प्लानिंग, एक काम के बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो जिंदगी असल में ना मुसलसल जद्दोजहद, स्ट्रगल का नाम है। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो व इला रब्बिका फरगब। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिम्मा नसीतु वअल्लिमनी मिम्मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु लि हुज्जतै या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.